بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہمارے آج جو پاکستان ہے، وطن عزیز پاکستان، اس کا 75 سالہ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو المیہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام پر مسلط کیے جاتے ہیں اور تھوپے جاتے ہیں، اور ہم بھی گائے بھینسوں اور بکریوں کی طرح بالکل خاموشی سے جو ہے وہ ان فیصلوں کو من و ان تسلیم کر لیتے ہیں، اور ریزسٹنس تو شاید ہماری قوم میں پائی نہیں جاتی۔ آج بھی پاکستان کے اندر رات کی تاریکی میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور پھر ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف پر لندن میں عمران خان کی اسیسینیشن، یعنی جو اقدام قتل تھا یا جو ایک قتل کرنے کی کوشش تھی، اس کے سلسلے میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ وہاں کے قانون کے مطابق پاکستان میں تو جو 3 دن ہے وہ گزرنے کے باوجود، اور آج چوتھا دن شروع ہو چکا ہے، ایف آئی آر تاحال درج نہ ہو سکی، لیکن لندن میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کو اور بڑی زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، معاملہ کچھ ایسے ہے کہ لانگ مارچ کو لے کر یہ امپورٹڈ حکومت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد سے پہلے ہی رک جائے، وہاں پہ نہ پہنچے، یا پھر کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا جا سکے کہ وہ گھروں سے ہی نہ نکلیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جو 25 مئی کو پاکستان میں حال ہوا تھا، اس وقت بھی ان کی خواہش دل کی یہی ہے کہ یہی سارا کچھ ہو اور لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ اب جو ٹائر 2 کی قیادت ہے، جس کے اندر بڑے اہم رہنما دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے جو آگے لانگ مارچ کا سلسلہ ہے اسے لے کے راول پنڈی پہنچنا ہے، جس میں پرویز خٹک ہیں، اس کے بعد علی امین گنڈا پور ہیں، شیخ رشید ہیں، جو ایک شیخ ان کے بھتیجے ہیں شیخ رشید کے، وہ ہیں، اور شفیع ارشد جن کا نام ہے، اس کے ساتھ باقی جتنی بھی قیادت ہے، ان کے خلاف اب گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور رات کی تاریکی میں بند کمرے میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جتنے بھی صحافی اینکرز مین سٹریم میڈیا کے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا بہت زیادہ جو نیریٹیو ہے اسے لے کے چل رہے ہیں، جس میں ہمارے سامنے عمران ریاض خان آتے ہیں، باقی بڑے نام آتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور ان کو نہیں گرفتار کیا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو یہ قیادت ہے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ جو بھی کر کے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کرنا ہے، اور لانگ مارچ جو ہے اس کو ناکام بنانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ بند کمروں اور رات کی تاریکی کے فیصلے جو ہیں وہ کس طریقے سے واپس کنورٹ ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن تاحال جو ہے وہ ان فیصلوں پہ من و ان جو ہے وہ عمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امریکہ ہمارے سامنے ایک ڈیموکریسی کی بڑی مثال ہے۔ وہاں پہ میں پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس طریقے سے رات کی تاریکی میں ایک فیصلہ کیا گیا اور ایک شخص کو وہاں پہ صدر لگا دیا گیا۔ میں ابھی نام اس ویڈیو میں اس کا نہیں لوں گا، اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو کر لی جائے گی، کیونکہ نام لیا تو تفصیلات جو ہے وہ کھلتی چلی جائیں گی، اور ویڈیو کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ چیزیں آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو صدر بنایا گیا تھا، جو رات کی تاریکی میں اور بند کمرے میں فیصلہ کیا گیا تھا، تو جو وہاں پہ لوگ صبح اٹھے، وہاں کے جو شہری تھے، انہوں نے اتنا تگڑا قسم کا جو ہے وہ ریاکشن دیا اس فیصلے کے اوپر، امریکہ جیسی ریاست کے اندر، تو انہیں اگلے دن جو ہے وہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا، اور وہ دن اور آج کا دن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اور بند کمروں میں کیے گئے جو فیصلے ہیں
ان کو امریکہ میں اب ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ دن کے اجالے میں اور کھلے کمروں میں ان کیمرہ اور لوگوں کے سامنے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ دوں، جو کہ ایک آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 4 دن پہلے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عمران خان پر ایک حملہ کیا جاتا ہے، جس حملے میں عمران خان کی ٹانگوں پہ دونوں پہ گولیاں لگتی ہیں اور ان کے کئی ساتھی جو ساتھی ساتھ موجود تھے وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، اور کئی کارکنان جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ شہید بھی ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستان میں ایک درخواست دی جاتی ہے، زبیر نیازی ہمارے دوست ہیں ان کی جانب سے، لیکن اس کے اوپر تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ایف آئی آر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جس نے آگے جا کے مقدمہ بنانا ہوتا ہے، لوگوں کی ضدوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا۔ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اس پاکستان کے آئین پر، ہمارے جوڈیشل سسٹم پر، ہمارے پولیس رولز کے اوپر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں۔ کیا ہم بنانا ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے، یا ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آئین موجود ہے، قانون موجود ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن زیرو ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مقدس گائے ہیں، ان کو قانون جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب جی وہاں پہ مہتاب عزیز صاحب ہیں، بڑے مشہور وکیل ہیں، میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں اور بڑے اچھے شخص ہیں۔ اب مہتاب عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے لندن کے اندر ایک درخواست جمع کروائی ہے، جس درخواست میں موقف یہ رکھا گیا ہے کہ جی جو عمران خان کی اسیسینیشن کا ایک پلان تھا، جو ایک ناکام حملہ تھا جس میں عمران خان صاحب کی جان لینا تھی، اور شہباز شریف کی تقریر سن کے آپ کو بالکل کلیئر سٹانس تھا کہ وہ تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عمران خان کے پوسٹ مارٹم کا بنا کے آئے تھے، لیکن انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان بچ کیسے گیا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ چلایا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک درخواست دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لندن کی سرزمین جو ہے وہاں پر ایک سازش رچائی گئی، جس سازش کے اندر جو ہے وہ نواز شریف موجود تھے، مریم نواز موجود تھیں، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے ایک سازش رچائی کہ ہم نے ایک دوسری سرزمین پر، لندن کے سرزمین پہ بیٹھ کے انگلینڈ کی، ایک دوسری سرزمین پہ جا کے یعنی پاکستان کی زمین پر جا کے ہم نے ایک شخص کا قتل کرنا ہے، ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروانا ہے، اور ہمارے پاس ایویڈنس سارے موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس اور فوٹیجز کی بنیاد پر آپ اس ملک کے اندر یعنی لندن کے اندر نواز شریف اور مریم نواز، باقی تو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں لیکن یہ 2 لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں۔ 3 گھنٹے مہتاب عزیز صاحب جو ہیں وہ اس عدالت کے اندر یا جو بھی دائری برانچ تھی وہاں کی وہاں پہ موجود رہے۔ 3 گھنٹے اس چیز پہ بحث ہوتی رہی کہ ہم اس کو جو لیگل، کیونکہ یہاں پہ ایف آئی آر جیسے ملتی ہے وہاں پہ اپلیکیشن کو ایک لیگل نمبر لگتا ہے، جس لیگل نمبر کے تھرو جو ہے وہ آگے پورے کا پورا پروسیس چلتا ہے۔ تو اب وہاں پہ اس 3 گھنٹے کی بحث کے اندر مہتاب عزیز صاحب نے وہ فوٹیجز بھی ان کے سامنے رکھی، ان کے پاس جو تحریری دستاویزات تھے وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ پورے کے پورے دستاویزات ہیں، اور اب جو ہے وہ آپ نواز شریف کے اوپر مقدمہ یہاں پہ درج کریں، اور ساتھ مریم نواز کو بھی آپ انویسٹیگیشن کے اندر شامل کریں کہ لندن کی سرزمین جو پوری دنیا کے اندر ایک محفوظ سرزمین سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے ملک کے اندر اس کے سب سے مقبول لیڈر کی اسیسینیشن کا پلان کیسے بنایا گیا۔ تو اس کو جی اب لیگل نمبر لگ چکا ہے اور اس کے اوپر کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ لندن کی سرزمین بھی تنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں وہ جتنا مرضی جو شخص مرضی دندناتا پھرے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یورپ کی سرزمین جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت محفوظ ہوتی ہے، اور قانون وہاں پہ بہت سخت ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن بڑی زبردست قسم کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے، جو بھی وہاں سے بھی تفصیلات آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔